بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میرا نام انا یوسف ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سٹی ایٹ 10. اکثر کچھ ایسی صورتحال, کچھ ایسے حالات جس میں آپ کو تکلیف ہوتی ہے, جس میں آپ کراہتے ہیں, جس میں آپ کو درد ہوتی ہے, وہ ناگزیر بھی ہوتے ہیں, ناپسندیدہ بھی ہوتے ہیں اور آپ اس میں پریشان بھی رہتے ہیں. ہیومن باڈی اگر ہم ایک مشین سے کمپیریزن کریں تو بالکل بھی غلط نہیں ہوگا, بلکہ میرے خیال سے یہ ہمارے انسانی جسم جو ہیں مشین کو تو کسی ٹائم شاید بند کر دیتے ہیں, یہ چلتے ہی رہتے ہیں. اب اگر ہم اپنی خود مثال لے لیں, صبح تقریباً آپ 6, ساڑھے 6, 7 بجے اٹھ رہے ہیں, رات 1, 1:30 بجے تک یہ مشین چلتی رہتی ہے. اگر یہ جسمانی طور پہ نہیں چل رہی, آپ تھوڑی دیر بیٹھ گئے, دماغ چلتا رہتا ہے, تو آپ سارا دن کسی نہ کسی چیز میں مصروف ہیں. اگر آپ دفتر ہیں, کام کر رہے ہیں, گھر ہیں, کام کر رہے ہیں, ٹریول کر رہے ہیں, آپ کی باڈی بھی مصروف اور آپ کا دماغ بھی مصروف. اور پھر جب آپ بیٹھ گئے ہیں تب بھی آپ کچھ نہ کچھ سوچ رہے ہیں. کچھ اچھی سوچ تو آج کل کم ہی آتی ہے, حالات جس طرح کے ہیں, تو کہیں نہ کہیں آپ پریشان ہی رہتے ہیں, حالات کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں, پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں کیا کرنا ہے. یعنی یہ تمام چیزیں کہنے کا مقصد ہے یہ میری زندگی کے ساتھ نہیں ہے. یہ یہاں بیٹھے ہمارے تمام کیمرہ مین حضرات, یہ 1-2 نوجوان یہاں اسٹوڈیو میں مجھے نظر آ رہے ہیں جن کے اوپر شاید وہ والی رسپانسبلٹی نہیں ہوں گی, لیکن یہ سب سے زیادہ تھکے ہوں گے. یہ آج کل حالات ہیں ہمارے ہاں. تو یہ پریشانی آپ کو کہیں نہ کہیں انگزائٹی, ڈفرینٹ دردوں کی صورت میں باہر آتی ہے. اب ماہرین کیا کہتے ہیں؟ ماہرین کہتے ہیں درد ہونا بہت بڑی بلیسنگ ہے. اب ہم جیسے لوگ درد کی صورت میں پریشان ہو جاتے ہیں, دوائیاں کھانا شروع ہو جاتے ہیں, اور پھر ایک سرٹن ٹائم کے بعد جب وہ ٹھیک نہیں ہوتی تو ہم کیا کرتے ہیں, جی ٹیسٹ کرا لو, فزیو تھراپسٹ کے پاس چلے جاؤ. بٹ اس ٹائم پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے. تو یہ درد, جو لوگ اس درد کو بلیسنگ کہتے ہیں, ان سے آپ کی ملاقات کرا دیتے ہیں. ڈاکٹر سعید محمود پین مینجمنٹ اسپیشلسٹ ہیں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام میڈم. کچھ غلط تو نہیں کہا میں نے؟ آپ نے بہترین کہا. میں تو اس کو کہوں گا, بیسیکلی میں خود یہ بات کہتا ہوتا ہوں, پین از این الارم, اٹس اے بلیسنگ. اف سم تھنگ از گوئنگ آن ان یور باڈی, آپ کے, میں ایگزامپل دے دیتا ہوں. آپ کو نظر ویک ہوتی ہے, میری بھی نظر ویک ہے, لیکن کچھ نظر ویک ایسی ہوتی ہیں جو پہلی علامت ہوتی ہیں کینسر کی. اچھا. ملٹیپل اسکلروسس ایگزامپل دے دیتا ہوں. دا انیشیل پریزنٹیشن واز بلرنگ آف دا ویژن. یس. نمبر 2, ہیڈ ایک. آپ کو سر درد ہوگا, آپ اگنور کر دیتے ہیں. سم ٹائم ہم جب کینسر کی بات کرتے ہیں کہ جی لیٹ سٹیج پہ پتہ لگا, ہوتا کیا ہے کہ جو الارم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, جو بلیسنگ دی ہے کہ جو بتا رہی ہے آپ کو, پین بتا رہی ہے, دیر از سم تھنگ رانگ, کچھ غلط ہوا ہے آپ کی باڈی میں. اب وہ الارم دے, اگر آپ اس کو ڈیفیوز کر دیں, آپ اس کو بند کر دیں, اینڈ دیٹ پروسیس گوئنگ آن, اور پھر کیا ہوتا ہے, پتہ لگتا ہے لیٹ سٹیج, لاسٹ سٹیج آ جاتی ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ہمیں آخری چوتھی سٹیج پہ پتہ لگا. جب الارم دے رہا تھا, اللہ تعالیٰ نے باڈی کا نظام بنایا ہے جو آپ کو سگنل دے رہا تھا, آپ نے سگنل کیچ نہیں کیا, ہم اس کو اگنور کر رہے ہیں. تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. تو یہ بلیسنگ ہے. میں اس کی ایک اور ایگزامپل, اپینڈکس ہے. آپ کو کیا پتا ہے آنتڑیوں میں سوزش ہے, یہ اپینڈکس ہو جی. پیشنٹ کس کے ساتھ آتا ہے؟ پین کے ساتھ آتا ہے. بالکل. یا ایک بڑی کامن ایگزامپل, ہر ایک ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو پیشنٹ کیا پریزنٹ کرتا ہے؟ بازو میں درد ہو رہی ہے, سانس وہ یہ تو نہیں کہتا کہ میرا دل بند ہو رہا ہے, پتہ ہی نہیں ہوتا آپ کو, تو وہ کہتا ہے پین ہو رہی ہے, پین ہو رہی ہے, جس سینے میں درد آ رہی ہے اور بازو میں آ رہی ہے. الارم ہے, سائن ہے, سگنل آ رہی ہیں, جو پک کر لے گا بچ جائے گا, اگنور کریں گے تو رزلٹ ڈفرینٹ آ جاتی ہے. یعنی درد واقعی بلیسنگ ہے جو کہ آپ کو کسی بڑے خطرے میں, بڑی بیماری میں, بڑے حادثے میں مبتلا ہونے سے روک لیتی ہے. یہ درد, جب درد ہوتی ہے تو اس کو سمجھیں اور فوری طور پر ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں, تاکہ کسی بڑی بیماری کی طرف جانے سے پہلے ڈاکٹر اس کا علاج کرے اور آپ بچ جائیں. اب آ جاتے ہیں جی مسلسل سر درد. بہت زیادہ لوگوں کو رہتی ہے. آپ نے تو ڈرا ہی دیا, آپ نے کہا کہ اس کو اگنور نہیں کرنا. میں آپ سے 110% ایگری کرتا ہوں. دیکھیں, صرف سمٹمز کچھ, اچھا لائف سٹائل بھی تو ایسا ہو گیا نا ڈاکٹر صاحب, مطلب اب ہم ہر کسی کو ڈرا بھی نہیں سکتے. آج کل تو آپ, میں نے کہا ہے کہ یہ دفتر میں اتنا سٹریس, گھر جائیں تو سٹریس, ہر طرف ہر دوسرا بندہ یہ روڈ پہ چلے جائیں تو سٹریس. یہ سٹریس نے علیحدہ سر درد لگا دیا. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. میں اس کا چھوٹا سا آسان سا طریقہ بتاتا ہوں. آپ نے کہا کنٹینیوسلی سٹریس, جاب ریلیٹڈ ہو گیا, فائنانس ریلیٹڈ ہو گیا, فیملی ہو گئی, لیکن جب آپ کمفرٹ زون میں آتے ہیں کیا یہ سٹریس کم ہو جاتا ہے, ہیڈ کم ہو جاتا ہے؟ ہوتا ہے. دیٹس دا امپورٹنٹ تھنگ. لیکن اگر یہ کم نہ ہو پھر دیٹ از سم تھنگ ایلس.
آپ نے جو ٹریگر ہے, جو ایشوز ہیں جو آپ کو ٹریگر کریں, فائنینشیل اسٹریس ہے, فیملی ہے, ہیلتھ ہے, وہ تھوڑے سے بہتر ہوئے لیکن چیزیں سمٹم سیٹل نہیں ہو رہی, اس کا مطلب ہے کہ دیر از سم تھنگ ایلس, کچھ اور بھی ہے جو اس چیز کو ٹریگر کر رہا ہے. یا اس کے ساتھ ایسے سمٹم آ جائیں, میں ایک بات کہتا ہوں, آپ کو بخار ہونا شروع ہو جائے, ٹھیک ہے, آپ سٹریس کے ساتھ حرکت کے ساتھ بلرنگ آف ویژن آ جائے, یا آپ کو سامنے دیکھ رہے ہیں کوئی بلائنڈ اسپاٹ نظر آ رہا ہے, ایک ہول نظر آ رہا ہے, یا یہ سامنے کیمرہ مین ہے, میں اس کو دیکھ رہا ہوں, یہ آدھا نظر آ رہا ہے آدھا نظر نہیں آ رہا. یہ تو جنات کے ہونے کی علامت نہیں. لیکن یہ جنات یہ عمومی طور پہ ویسے کسی کو بتائیں لوگ کہتے ہیں اوہ یہ تو کسی نے کچھ کر دیا, لیکن یہاں سیریس نوٹ پہ بات اگر میں اگر آپ یقین کریں, میں میری وائف کے ساتھ ہوا, آئی واز اسٹینڈنگ ان فرنٹ آف ہر, اس نے کہا تم مجھے آتے نظر آ رہے ہو, اینڈ بلیو می آئی رش ٹو دا ہاسپٹل, اور پھر میں نے اس کی ایم آر آئی برین بھی کروائی, ایم آر آئی بھی ہم نے کروایا, تو تھوڑے سے ایشوز آئے. لیکن آپ پیشنٹ کو سنیں ضرور, وہ کیا کہہ رہا ہے, آپ کو امپورٹنس ضرور دیں, کیونکہ یہ انیشیل سمٹمز ہوتی ہیں جو پک کر لیتا ہے, رزلٹ آر ڈفرینٹ. ٹھیک ہے, تو ہمیں صرف یہ ہیڈ ایک چیز نہیں, اس کے ساتھ ادر علامات بھی دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں, ہیڈ ایک سے مراد, سر کے درد سے مراد یہ نہیں کہ خالی برین میں پین ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتا دیں کتنے دن مسلسل اگر آپ کی سر درد رہ رہی ہے, دوائی لینے کے بعد, ریسٹ کرنے کے بعد, اپنے کمفرٹ زون میں جانے کے بعد, ان تمام چیزوں کے بعد اگر وہ سیٹل نہیں ہو رہی مسلسل کتنے دن, پھر تو آپ کو صبر نہیں کرنا اور ڈاکٹر کے پاس, کسی اسپیشلسٹ کے پاس جانا ہے. اچھا نہیں, اس کو کوئی ٹائم ڈیوریشن بڑا مشکل ہے, کیونکہ ہیڈ ایک کی اگر میں بات کروں مختلف ٹائپ, ایک آپ نے بتا دی, اس کو ہم بولتے ہیں ٹینشن ٹائپ ہیڈ ایک, اسٹریس ہے, اور میرا خیال ہے نمبر 1 کاز پوری دنیا میں یہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. نمبر 2 آ جاتا ہے مائیگرین آ جاتا ہے. اچھا مائیگرین کے اندر بھی ڈیوریشن جو ہے ہر ایک کا ڈفرینٹ ہے, فریکوینٹ اٹیکس ہیں, ہاں, ایک ٹائم بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے, ایک نارمل ہو جاتی ہے, سیٹل ہو جاتی ہے. لیکن اگر وہ پین جو سویئر فارم ہے وہ مسلسل آپ کو 1 ویک اور 10 ڈیز سے زیادہ رہتی ہے, خالی صرف سر درد ہی کہوں گا, درد نہیں, پھر وومٹ بھی ہوتی ہے, چکر بھی آتے ہیں, سمٹمز ہیں, بلرنگ ہے, اور سب سے امپورٹنٹ چیز میں بات کروں, اگر اس کے ساتھ فیور آ جائے, ٹھیک ہے, آپ کو ایک دفعہ ضرور ہاسپٹل کسی اسپیشلسٹ کو دکھانا ہے. دا ریزن از دیٹ کہ برین کے جھلی ہے اور کچھ شریانے ہیں, اگر اس کی سوزش ہو جائے, جس سے ہم گردن توڑ بخار ایک کہتے ہیں, ابھی حاجر آ رہا ہے, اس پہ اکثر آپ دیکھیں ویکسین لگوا کے جاتے ہیں, وہ کیا ہے, وہ برین کی جو جھلی ہے اس میں سوزش آ جاتی ہے, اور پریزنٹیشن کیا ہوگی, صرف ہیڈ ایک اور ساتھ بخار, اور کچھ نہیں. اچھا یہ ویدر کی وجہ سے بھی نا کچھ لوگوں کو وہ سر میں درد رہتی ہے, دھوپ میں جن لوگوں کا, لیکن ہم یہاں پر نارمل سر درد بھی, اور پھر ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کچھ سمٹمز اگر اس کے ساتھ ایڈ ہونا شروع ہو گیا نا, جیسے ہم نے بات کی کہ آپ کو متلی کی کیفیت ہوتی ہے, آپ کو وومٹ ہوتی ہے, آپ کو بلر ویژن نظر آتا ہے, چکر آتے ہیں, وہ آدھا انسان نظر آتا ہے, اس طرح کے کچھ اگر آپ کو سمٹمز ہو رہے ہیں تو فوری طور پر آپ کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے. عمومی طور پر دوائیاں کھاتے رہتے ہیں, یہ پین مینجمنٹ کی ٹرم کیا ہے بیسیکلی؟ پین مینجمنٹ دیکھیں, پین ابھی ہم یہ بات کریں, پہلے کہا جاتا تھا پین ہے خالی سمٹم ہے, ناؤ اٹ از کنفرم اٹ از اے ڈیزیز ایز ویل, کہ پہلے اب یہ سمٹم نہیں ہے, یہ ڈیزیز ہے. ہم جس طرح اب آپ نے بات کی کہ کس طرح ہم دوائیاں کھاتے ہیں, دیکھیں مائیگرین کی بات کروں یا کلسٹر ہیڈ ایک ہوتا ہے, ٹینشن ٹائپ ہیڈ ایک ہوتا ہے, سب سے پہلی چیز یہ دیکھی جاتی ہے کیا چیز ٹریگر کر رہی ہے. میں ایگزامپل دیتا ہوں, مائیگرین کی ایگزامپل دے دیتا ہوں. میرا دوست ہم بیٹھے ہوئے, وہ برگر کھایا, اس نے 1 بائٹ لی, ایک دم سے چھوڑ دیا, کہتا ہے یار اس کے اندر چیز تھی. کہا یار تجھے کیسے پتہ لگا؟ کہتے ہیں پھر ہیڈ ایک اسٹارٹ ہو گئی. اب اس کو مائیگرین تھی, اینڈ دیٹ ٹریگر ایجنٹ از چیز. اب کسی لوگوں کو پرفیوم سے ہے, پرفیوم سے, ہاں, کسی کو ڈسٹ سے ہے, تو آپ نے یہ دیکھنا ہے آپ کو ٹریگر کس چیز سے کر رہا ہے. سب سے امپورٹنٹ اس ٹریگر کو وائٹ. اچھا اس کی بھی ایک بڑی ریزن ہوتی ہے مائیگرین ہونے کی بھی, 110% ٹریگر پوائنٹ ہوتا ہے وہ اس کا. ہوتی ہی ٹریگر ہے بیسیکلی, یہ ٹریگر ہی ہوتا ہے. سب سے کامن جو میں نے اپنی دیکھی ہے, آپ نیند ڈسٹربنس, کچھ لوگ ہیں جس دن زیادہ سو جائیں تب بھی ہیڈ ایک ہوگا, جس دن کم سو جائیں تب بھی ہیڈ ایک ہو جانا شروع ہوتا ہے. مائیگرین میں بڑا یہ ٹپیکل ہے, ان کے 6 آور نیند اگر مائیگرین کی کچھ سٹیجز اور ٹائپس ہوتی ہیں. بالکل. اچھا مائیگرین کی کچھ سٹیجز ہیں جس میں ہم کہتے ہیں اورا. اورا میں یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو پہلے ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ مجھے اٹیک آنے والا ہے, ہیڈ ایک ہونے والا ہے. اچھا اسے کیا ہوگا, فلیشز آف نائٹ, کانوں میں آوازیں آنا, گھنٹیاں بجنا یا ونڈ کی ساؤنڈ دینا, اسے پتہ ہوتا ہے کہ مجھے گھنٹے بعد, آدھے گھنٹے بعد مجھے اٹیک شروع ہونے والا ہے. وہ کیا کرتے ہیں کہ پہلے ہی میڈیکیشن لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ آپ اس کو ابورٹ کر دیں. اور کچھ مائیگرین ایسی ہوتی ہیں جس میں کوئی سمٹمز نہیں آتے ہیں, سڈنلی آپ کو پین شروع ہو جائے گی. اور کچھ کے اندر کیا ہوگا, پہلے نوزیا شروع ہو جائے گا, وامٹ آئیں گی آپ کو ہوگا, اور اس کے بعد پیشنٹ کو ہیڈ ایک سٹارٹ ہو جائے گا.
تو یہ مختلف اقسام ہیں، اور اس میں پھر یہی بات کہوں گا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کیا چیز سے یہ آپ نے خود آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. ٹھیک ہے. ہر انڈیویجول کا ڈفرینٹ ہے. تو آپ نے مائیگرین کے اندر آئیڈینٹیفائی یور کاز. اوکے. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو کاز کو آئیڈینٹیفائی کر لے اس کے لیے چیزیں آسان ہو جاتی ہے مینیج کرنا. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے اب ہمیں دیکھیں نا اپنے ناظرین کو یہ بتانا ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ کو روٹین میں اس طرح فیل ہو رہا ہے تو آپ نے پین مینجمنٹ اسپیشلسٹ کے پاس جانا ہے. یس. تمام آپ کے جو متعلقہ ٹیسٹ ہوں گے آپ کی پین کی نوعیت کو سمجھ کر جو ریکوائرڈ ٹیسٹ وغیرہ کرائیں گے، پھر اس کے بعد جو آپ کا مسئلہ ہوگا اس کے اکارڈنگ آپ کو آگے ریفر کیا جائے گا. ایسے ہی ہوتا ہے؟ بالکل ہے، کیونکہ ہم نے ہیڈ ایک کی مختلف ٹائپس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. جس طرح میں نے بتایا مننجائٹس ہو گیا، آنکھوں بلر ویکنس کے ساتھ ہو گیا، نیک پین کی وجہ سے آپ کو ہیڈ ایک آ رہا ہوتا ہے. آپ نے نیند کی بات کی، تو نیند پراپر کتنے گھنٹے ہونی چاہیے؟ دیکھیں جو انٹرنیشنلی ریکمینڈڈ ہے نا وہ 8 آورس ہے. اب انڈیویجول ٹو انڈیویجول ویری ضرور کرتا ہے، لیکن مائیگرین والی کی ایک فکس ہو گئی ہوتی ہے، وہ 6 آور ہے، 7 آور ہے، 8 آور. جب بھی اس سے کم ہوگا اس کا مائیگرین کا اٹیک آ جائے گا. اگر اس سے زیادہ ہوگا تب بھی اس کو اٹیک آ جائے گا. تو آپ نے اب فکس نیند رکھنی ہے کہ آپ کی کتنے بجے سوتے ہیں اور کتنے. یوزلی اٹس این 8 آورس. 8 آورس. تو 8 آورس کو آپ نے کمپلیٹ کرنا. اور اگر 4 گھنٹے کی نیند کچھ لوگ لیتے ہیں تو اس سے کیا کیا پرابلمز ہو سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیں ہیومن باڈی ہے نا، وی آر برین، لائک ہم کمپیوٹر کی بات کرتے ہیں وہ گرم ہو جاتا ہے جیسا ہم کہتے ہیں نا. سو ہماری باڈی کا بھی ایک میکانزم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اگر آپ یہ نیند پوری نہیں کرتے، فٹیک، الرٹنس کم، ہارمونل چینجز آنا شروع ہو جائیں گی، آپ کا آئی کیو لیول کم ہونا شروع ہو جائے گا، اور آپ کولیپس جسے ہم کہتے ہیں وہ کولیپس کر کے تو ہارٹ پہ اسٹرین بہت زیادہ پڑتا ہے، آپ کی دل کی دھڑکن تیز رہتی ہے، آپ کا بلڈ پریشر زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ جو پری ریکوزٹس ہیں، جب یہ سمٹمز آتے ہیں ڈائبٹیز یا ایسی بیماری ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے نیند کو کتنی بڑی نعمت قرار دیا ہے، اور یہ تمام بیماریاں جو سٹارٹ ہوتی ہیں جن سے آپ کو بڑی بیماریاں ہو سکتی ہیں، صرف آپ نیند پوری نہ لیں تو یہ ایک لسٹ بتائیے ڈاکٹر صاحب نے کہ آپ کو یہ مسائل ہونا شروع ہوتے ہیں. وہ ریسٹ لیسنس، فٹیک، اور یہ پہلی علامات، اور اس کے بعد بڑی بیماریوں کی طرف جاتے ہیں. اب یہاں تو ایک دوڑ لگی ہے نفسا نفسی کی، پتہ نہیں لوگ آگے بھاگنے کی دوڑ میں ہیں، پیسہ کمانے کی دوڑ میں ہیں، دوسروں کو دھوکہ دینے کی دوڑ میں ہیں، آگے نکلنے کی دوڑ میں ہیں. آپ یہ سب کرتے رہیں گے تو آپ اپنی جان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے اپنی جان کی حفاظت کیجئے، اپنے آپ کو ٹائم دیجئے، اپنی نیند پراپر لیجئے. میں سمجھ سکتی ہوں کہ حالات اس طرح کے ہیں کہ بہت سارے لوگ پریشان ہیں، بہت سارے لوگ انزائٹی کا شکار ہیں، بہت سارے لوگ ڈپریشن میں ہیں. جب گھر میں 2 وقت کا کھانا جو ہے وہ پورا کرنا مشکل ہوا ہو، بل دینے مشکل ہوئے ہوں، آپ دفتر آئیں وہاں پرابلم، گھر جائیں بچوں کی فیسیں، بجلی کے بل، اب ہماری زندگی نا اسی سرکل کے گرد گھوم کے رہ گئی ہے. بہت سارے لوگ جو خط غربت میں ہیں، جو خط غربت سے نیچے ہیں، اور اب میں ان لوگوں کو بھی کہوں گی جو اچھی خاصی زندگی بسر کر رہے تھے، اب وہ بھی پریشان ہونا شروع ہو گئے. تو یہ تمام چیزیں نا ہمارے لیے مسائل، ہماری یہ دماغ کی نسیں سکڑ رہی ہیں، ہم پریشان ہو رہے ہیں. تو ان تمام چیزوں کے باوجود یہ گفتگو کرنے کا مقصد آپ سے یہی ہے کہ اپنے آپ کو ٹائم دیجئے، اپنی صحت کا خیال رکھیں. یہ حالات اس طرح ہی رہنے ہیں. آپ کی اچھی صحت ہوگی تو آپ سارے کام اچھے طریقے سے کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. ہم بریک کے بعد آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ونس اگین. سو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ نیند بہت بڑی بلیسنگ ہے اگر آپ نیند پوری لیں گے. اچھا یہ بات نا ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس اسکن اسپیشلسٹ آتے ہیں وہ کہتے ہیں، ہمارے پاس اسٹمک کے اسپیشلسٹ آئے انہوں نے کہی کہ بہت سارے مسئلے، آپ کا اسٹمک بھی ڈسٹرب رہتا ہے اگر آپ نیند پوری نہ لیں، لیٹ جاگتے رہیں گے، کھاتے رہیں گے تو آپ کے اسٹمک پہ اثر آئے گا. اسکن کے لوگ جو بہت سارے مسائل ہمیں، تو ہمارے ماہرین یہ کہتے ہیں جی، جو لوگ کہتے ہیں آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ جاتے ہیں، رنگ خراب ہو جاتا ہے، ڈلنس آ جاتی ہے، تو ماہرین کہتے ہیں نیند پوری لو. مطلب نیند سے ہمارے کتنے مسائل جو ہیں وہ جڑے ہیں. اچھی نیند سوئیں گے، پراپر سوئیں گے تو بہت سارے مسئلے حل ہونا شروع ہو جائیں گے. اب نیند نہ آنے کی بھی وجہ ہے. کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، لیٹے بیڈ پہ ٹائم پہ لیٹ گئے، وہی جو 9-10 بجے کا ٹائم ہے، چلیں بہت جلدی لیٹ گئے، 9 بجے لیٹ گئے. اب ایشو کیا آتا ہے جی، وہ کہتے ہیں نیند آتی ہی نہیں ہے، لیگز میں پین ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو کیا کریں؟
اچھا دیکھیں آپ نے پہلا جو پورشن تھا میں اس کی بات کروں گا کہ نیند کے ریفرنس سے آپ نے بات کی کہ نیند سلیپ ڈسٹربنس سے یہ ساری پرابلم بیسکلی دیکھیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. اس ہارمونز کی گیم ہوتی ہے جس میں کورٹیسول ہوتا ہے ہمارے جسم کے اندر, اسٹیرائڈ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بناتے ہیں. دا موسٹ جو لیسٹ کوانٹٹی جو ہوتی ہے نا وہ اس کو ہم سرکیڈین ردم کہتے ہیں, وہ صبح 3-4 بجے کم ہوتی ہے, دا لیسٹ کم سب سے کم ہوتی ہے. اب کیا ہوتی ہے یہ کیونکہ اللہ نے نظام ایسا رکھے جب آپ سوتے ہیں ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی ہمیں ہارمونس کی کیونکہ ہم ایکٹیو فارم نہیں نہ ہے جی بالکل, تو وہ اس میں ڈکریز ہو گئی ہوتی ہے. لیکن ہم نے اپنا سائیکل ہی چینج کر لیا, اب دن کو جاگ رہے ہیں, دن کو سوتے رہتے ہیں, رات کو جاگتے رہتے ہیں. تو ہارمونس کی چینجز کی وجہ سے آپ کو شوگر, بلڈ پریشر, ڈسٹربنس, آپ کو نیند نہ آنا, لیتھارجک رہنا, ہارٹ اٹیک ہونا, یہ سارے سمٹم اس کی وجہ سے آ رہے ہوتے ہیں. یہ ہارمونل چینجز کی وجہ سے. دوسری چیز آپ نے بات کی کہ رات کو سوتے ہیں تو نہیں ہوتے. اچھا اس میں ملٹیپل فیکٹرز ہیں. ایک آپ نے بات کی ہم نے پہلے اسٹریس انڈیوس ہے. جب آپ بستر پہ جاتے ہیں نا برین از کنٹینیوسلی تھنکنگ, اس نے یہ کہا, میں نے یہ کرنا تھا, میں نے وہ کرنا تھا, تھنگس گوئز آن یور برین. اور بیسکلی ہم باڈی کو بھی ہے اور ایک برین کو بھی سلانا. آپ کا برین کو ریسٹ نہیں آ رہا ہوتا, برین کو ریسٹ نہیں آ رہا, جو پیچھے ٹریگر ہے وہ کنٹینیوسلی ورک کر رہا ہے. آپ سونا چاہ رہے ہیں لیکن کوشچن آنسرنگ برین میں چل رہی ہے. یہ ایک تو نمبر 1 کاز ہے. نمبر 2 ایج ریلیٹڈ چینجز آتی ہیں. اولڈ ایج میں یہ زیادہ پرابلم ہم فیس کرتے ہیں. نمبر 3 ایک ڈوپامین ہارمون ہوتا ہے ہماری برین میں, اس کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے بھی یہ پرابلم ہو جاتی ہے. نمبر 3 کچھ ایسے سمٹمز جس میں بیک کی وجہ سے اگر ڈسک ریلیٹڈ پرابلم ہو, چیزیں ہوں تو ٹانگوں میں بے چینی, کھچاؤ ایسے رہتا ہے کہ دل کرتا ہے کوئی ٹانگیں دباتا رہے, یا آپ بیڈ پہ لیٹتے ہیں اور آپ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ لیٹے تو بے چینی بڑھ جاتی ہے, چلتے ہیں تو یہ ساری. چوتھی یا 5ویں چیز میں کہوں نیوٹریشنل ڈیفیشنسی کی وجہ سے. بالکل صحیح, ہمارے وائٹامنس کی ڈیفیشنسی سے, وائٹامن ڈی کی کمی ہو جائے. وائٹامن ڈی ہے, وائٹامن 6 ہے اور B6 اور B12, ان کی ڈیفیشنسی سے بھی آپ کو بے چینی, نمنس, اکڑاؤ, یہ مسلسل آپ کی ٹانگوں میں رہے گا. ٹھیک ہے, یعنی آپ نے اس صورت میں بھی نا کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, یہ تمام اپنے سمٹمز بتانے ہیں اس کے مطابق. ڈاکٹر صاحب نمنس اس کی ریزن کیا ہے؟ ہاتھوں میں ہو جانا, پاؤں میں ہو جانا, میرے اپنے ساتھ ہی اکثر ہوتا ہے اور بہت زیادہ ہوتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ایسے بیٹھ گئے, ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے, اب کتنی دیر یہ پوری لیگ جو ہے اس میں نمنس ہوگی, کیوں؟ اچھا دیکھیں نمنس پہ پھر میں یہ تھوڑا سا ہم کہیں کہ اگر دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں نم ہو رہے ہیں تو یہ سم ٹائم ڈائبٹیز کے اندر یا آٹو امیون ڈیزیزز کے اندر ایسے ہوتا ہے. اس کو اسٹاک اینڈ گلوونگز بولتے ہیں کہ یہ گلوز کی طرح جو آپ نے گلوز پہنے ہوئے اتنے ہاتھوں کی نمنس ہونا. نمبر 2 ہوتا ہے جس طرح آپ نے کہا پوسچر ریلیٹڈ, کہ آپ خاص پوسچر میں بیٹھے اور آپ کی ٹانگ نم ہونا شروع ہوگی یا پاؤں نم ہونا شروع ہوگی. یوزلی اس کیس کے اندر آپ کے بیک کے مسل کے اسپیزم کی وجہ سے, ڈسک کی نکلنے کی وجہ سے, نسوں پہ کھچاؤ دباؤ کی وجہ سے وہ بڑھ جاتے ہیں. کیونکہ جب ایک خاص پوسچر میں بیٹھتے ہیں نس پہ دباؤ پڑتا ہے اور وہ آپ کی نمنس ہونا شروع ہوئی. جیسے ہی آپ سیدھا ہوں گے, کھڑے ہوں گے, جب نمنس کم ہونا شروع ہو جائے کیونکہ کمپریشن کم ہو گیا. دوسری چیز, لیکن اگر وہ ٹھیک نہیں ہوتی, میں اگر پھر یہی بات کروں گا, اس کی ریزن آپ کے یہ کچھ آٹو امیون ڈیزیزز ہیں. نمبر 2 وائٹامنس کی ڈیفیشنسی ہے اور تھوڑی سی لیک آف ایکسرسائز ہے. آپ ایکسرسائزز نہیں کرتے. ہاتھ کی ایکسرسائز کیا ہے, ہم اگر یہ بات کروں بال, اگر آپ جائیں نا فزیو تھراپی, وہ آپ کو ہاتھ میں بال پکڑے گا, یو ہیو ٹو جسٹ موو یور ہینڈ. ہاں ایک اسپرنگ بھی دے دیتے ہیں آپ, اسپرنگ دے دیتے ہیں جسٹ ٹو اسٹرینتھن. کیا ہوگا, اسپرنگ کریں گے مسل کی اسٹرینتھ بڑھے گی, بلڈ فلو انکریز ہوگا, اور اگر کوئی ڈیمیج ہوگا چیز ہوگا اس کو ہیلنگ بھی وہ کرے گا. تو ساتھ آپ نے ملٹی وائٹامنس جو ہیں اس کو انکریز کرنا ہے تاکہ آپ کی یہ نمنس بہتر ہو جائے. ڈاکٹر صاحب اب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ ہمیں ایکسرسائز تھوڑی بہت بتا دیں گے؟ ڈائبٹیز کے پیشنٹ جن کو پاؤں میں سوئیاں چبھتی ہیں, نمنس رہتی ہے, رات کو سونے سے پہلے اگر کچھ ہم بلڈ سرکولیشن بھی بہتر ہو جائے نا تو پھر آپ کو اس طرح سے باڈی میں پین نہیں ہوتی ہے اور اچھی سی نیند آ جاتی ہے. تو ہم سامنے آ کے آپ تھوڑا سا مجھے بتا دیں کچھ. چلیے جی. سو ڈاکٹر صاحب نمنس کے لیے آپ ایکسرسائز بتائیں. نمنس کے لیے دیکھیں ہمارے سب سے زیادہ جو ہاتھوں کی کمپلینٹ کرتے ہیں اور پاؤں کی کمپلینٹ کرتے ہیں. ہاتھوں کے ریفرنس سے سب سے پہلے آپ نے ہاتھ, جس طرح آپ اگر میں کہوں ہاتھ آپ نے ایسے رکھ کے اس کو اوپن کرنا. اوکے, یہ آپ کے یہ جو مسلس ہیں ان کا فلو بڑھے گا. یہ ارون بھائی تھوڑا سا نا کلوز کر کے دکھا دیں. یہ ہے, یہ آپ نے کتنی دفعہ کرنا ہے؟ یہ آپ نے 10 ٹائمز کرنا ہے اور 10 کا ہی سیٹ ہوگا. 10 دفعہ کرنا ہے اور 10 دفعہ. پھر آپ نے ہاتھوں کو اکٹھا کر کے الٹا کر لینا. اچھا اس سے تھوڑی سی نمنس فار دا ٹائمنگ بڑھ, کیونکہ نرو پہ کمپریشن بڑھتا ہے. یہاں بہت فیل ہو رہا ہے یہ. یس, تو یہ ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں ہم چیک یہ اکیلے بیٹھ کے کر لیں, نہیں تو لوگ کہیں گے پتہ نہیں کیا ہو گیا. صحیح.
ٹھیک ہے, یہ ایکسرسائز ہوگی. آپ نے دوسری چیز, جس طرح یہ باٹل ہے, ہم یہ کوئی بال لے لیں یا باٹل, آپ نے اس کے گرپ کو انکریز کرنا ہے. 1 2 3 4 5 6 میکسیمم جتنی کر سکتے ہیں. یس, آپ نے اسٹرینتھ کرنا ہے اپنے مسلس کے اسٹرینتھ. پھر آپ نے لیفٹ ہینڈ کے کرنا, ٹھیک ہے. سم ٹائم آپ نے جب اس کی ایکسرسائز کر لیں, جسٹ موو دا ہینڈ لائک دس, لائک اے مساج. اور اس کو بھی آپ نے پریس کرنا ہے, پریس کر کے زور لے کے آپ نے یہ کرنا ہے, یہ آپ کے. اس کے علاوہ اگر میں کہوں آپ مساج بھی کر سکتے ہیں. مساج آپ نے اس طرح مساج کرنا ہے کہ اولیو آئل کی بجائے انگوٹھے سے شروع کرنا ہے اور اینڈ تک آنا ہے, فنگر سے لے کے نیچے تک, فنگر سے لے کے لائک, یعنی یہ مساج کا طریقہ, یہاں سے سٹارٹ کریں گے آپ, اینڈ یہ بیس تک آئیں گے آپ, یہ انڈیکس سے آپ بیس تک, پھر مڈل, رنگ اینڈ لٹل فنگر, یہ نمنس کے یس نمنس کے. پھر آپ نے ہینڈس کی موومنٹ, تاکہ ہم رسٹ کو امپروو کریں, لائک یہ دس ود اے فورس فلیکس. بہت فرق پڑ رہا ہے ایکچولی, وہ ہے نا آواز آ رہی ہے مجھے تو آپ یہ چیزیں کریں گے. یہ 5-6 ایکسرسائزز ہیں, ہاتھوں کی ایکسرسائز ہیں. آپ فلو بڑھ جائے گا, آپ کی ہیلنگ مسل کی بڑھ جائے گی, اسٹرینتھ ہو جائے گی, اور آپ کی نمنس, اور آپ نے ساتھ مساج اور ملٹی وائٹامن لینے ہیں. ود ان فیو ڈیز اینڈ ویکس یو ول فیل دا ڈفرنس. ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے یہ والی ایکسرسائز بتائی ہے, یقین مانے میرے ان جوائنٹس میں اچھی خاصی پین فیل ہو رہی ہے. یہ اسٹریچ آئے گا اینڈ گریجولی اٹ امپرووز, اور یہ آپ کی فلو بڑھنا شروع ہو جائے گا. یہ جو کڑاکے نکالتے ہیں فنگرز کے, یہ نکالنے چاہیے؟ یہ بالکل غلط ہے, ٹھیک ہے, دیٹس ٹوٹلی رانگ. اور آپ کو اس سے یہ بیسکلی جو کڑاکے جو نکل رہے ہیں, یہ ہڈیاں رگڑ کھا رہی ہیں. اچھا, اور یہ بڑی جلدی آرتھرائٹس ہو جائے گا اگر وہ پیشنٹ جو ینگ انڈیویجول کرتے ہیں نا. میں نے تو بہت سارے لوگوں کو یہ کرتے دیکھا ہے, ایسے ہی بیٹھے بیٹھے, کچھ لوگوں کو تو عادت ہوتی ہے وہ یہ کرتے رہتے. اس وقت تو نہیں انہیں کچھ ہوگا, آفٹر 10 ایئرس 15 ایئرس بعد آرتھرائٹس کی انگلیاں ٹیڑھی ہونا شروع ہو جائیں گی. او مائی گاڈ, یہ خطرناک بات ہے, پلیز یہ مت کیجیے. میں نے تو بہت سارے لوگوں کو یہ دیکھا ہے کہ عام بیٹھے ہوئے ایسے ایسے انگلیوں کو کر رہے ہوتے ہیں, کہتے تھوڑا ریلیکس ہو جاتی ہیں انگلیاں. بالکل غلط ہے. یہ جو آواز آتی ہے بیسکلی کارٹلیج اور بون آپس میں رگڑ کھانے کی وجہ, تو فرکشن کی وجہ سے جب یہ رگڑ کھائیں گی یہ گھس جائیں گی آفٹر فیو ایئرس, اور پھر یہ آرتھرائٹس, انگلیاں ٹیڑھا ہونا اور گرپ کمپرومائز ہونا شروع ہو جائے گی. پھر آپ گرپ بھی نہیں, آپ کہیں گے کہ مجھ سے کپ بھی نہیں پکڑا. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ اولڈ ایج میں 50s یا 60s میں ملیں گے, وہ کہیں گے ہم سے گلاس نہیں پکڑا جا رہا, ہم سے کپ نہیں پکڑا جا رہا. انہیں یہ ہسٹری پیچھے نہیں ہوتا کہ پیچھے انہوں نے انگلیوں کے ساتھ کیا کیا ہے, کس طرح موو کرتے رہے ہیں, اور آپ یہ پٹاخے نکالنے کے چکر میں اپنے جوائنٹس کتنی تیزی سے خراب کر رہے ہیں. یہ خطرناک ہے جی, لازمی اس چیز کو اوائڈ کیجیے. یہ آج کل تو ویسے اے آئی کا دور ہے, آپ بولیں تو آپ سب کچھ لکھ لیتے ہیں, بٹ اسٹل ابھی کچھ اسٹوڈنٹس ہاتھ سے لکھتے ہیں, بہت سارے نوٹس بنانے کے عادی ہیں, یہ سسٹم پہ بیٹھے ٹائپ کر رہے ہیں چیزیں, یہ انگلیاں ان کی درد ہونا شروع ہوتا ہے یوں 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 یوں. ڈیفینیٹلی دیکھیں, میں آپ کو پھر یہ بات کی, جو ہم نے بھی ایکسرسائز کی نا, دے آر بلیسنگ فار دیم. یہ آپ نے کرنا ہے کہ تاکہ آپ اپنے ہاتھوں کے مسل کو اسٹرینتھن کریں, ان کا فلو بڑھے, ان کی ہیلنگ کریں, اینڈ یو ول فیل دا ڈفرنس. یہ موومنٹ جو ہے, آخر کوئی ایکسرسائز مسل کو تو آپ نے ریلیو کرنا ہے نا, وہ مساج سے کریں, ایکسرسائز سے کریں, بوٹل کی ایکسرسائز سے کریں, یا آپ جم کریں, لیکن یو ہیو ٹو ڈو اٹ کہ تاکہ آپ کی یہ اسٹرینتھن ہو اور آپ کی آگے پرابلم سے بچیں. پاؤں میں درد جن لوگوں کے رہتی ہے, کھڑے ہو کے گھر میں, یا پھر ڈائبٹیز کے پیشنٹ کہتے ہیں سوئیاں چبھتی ہیں پاؤں میں. اچھا ڈاکٹر صاحب, کچھ لوگوں کو تو لگتا ہے کہ پاؤں ساتھ ہے ہی نہیں, شوگر کا ایک وہ والا لیول آتا ہے, اس میں بھی کوئی ایکسرسائز ریکمینڈڈ ہے؟ دیکھیں, اس کے اندر پہلی چیز ہے, سب سے پہلے اگر ڈائبٹیز کے ریفرنس سے بات کروں, اسٹرکٹ ڈائبٹک کنٹرول اگر آپ تو کریں گے تو یہ ریکوری کے چانسز یا رک جانے کے چانسز ہیں, ادروائز چانسز آر ویری لیس. کیونکہ اگر آپ وجہ کو ٹھیک نہیں کریں گے, جو ہائی بلڈ شوگر لیول ہے اس کو ٹھیک نہیں کریں گے, اٹس گوئنگ ٹو بی ویری ڈیفیکلٹ. لیکن ایکسرسائز روک دے گا اس کے جو سیویرٹی کو, اور ہیلنگ کے چانسز بڑے بڑھ جاتے ہیں. اس میں ایکسرسائز جس طرح میں نے کہا, آپ سمپل سے آپ نے کھڑے ہونا ہے اور پنجوں کے بل رہنا ہے, 1 2 3 4, یس, بالکل ایسے. آپ نے 10 سیکنڈ کے لیے ہونا ہے, آپ ریلیکس کر لیں, پھر دوبارہ کریں, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, بالکل ٹھیک. تو آپ کوشش کرنی ہے کہ دن میں 10 دفعہ لائک 10 کاؤنٹ کرنی ہے, 10 سیٹس. اینڈ سیم ود دا ہیل, آپ نے ہیل پہ اگر تھوڑا سا دیکھ لیں, تھوڑا مشکل ہے, ہاں, تھوڑا سا سپورٹ کر کے آپ تھوڑا سا ہیل کے کھڑے ہوں, یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. نمبر 2, آپ اگر ادھر بیٹھ جائیں, جی, ہم نے پاؤں کو ایسے ایک پاؤں کے اوپر پاؤں رکھ کے آپ نے اس کو فٹ کو اور اس کے پنجوں کو پکڑ کے پیچھے کھینچنا ہے, پیچھے کی طرف, اس طرف. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, بس چھوڑ.
दोबारा करें, हाँ जी, और एक हाथ इस पे रख लें और इसको ऐसे स्ट्रेच करें, लाइक ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपने 10 दफ़ा इसको करना है। तीसरी चीज़, पानी की बोतल ठंडी थोड़ी सी हो, ये ज़मीन पे रख लेनी है और इसको रोल करना है। यस, दोनों पाँव से? एक एक से, ओके। ये रोल। और ये आपने कितने टाइम के लिए करना है? ये भी आपने 10 सेकंड के लिए करना है। Okay. और इसी तरह फिर दूसरे पाँव को आपने करना है। ओके। और इससे होगा क्या डॉक्टर साहब? इससे आपके जो मसल्स हैं और मसल्स के ऊपर एक फेशिया लगा होता है, वो रिलैक्स, पहले ये स्ट्रेच होगा, स्ट्रेच होकर रिलैक्स होगा, ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी, उससे आपकी हीलिंग होगी, ऑक्साइड्स बढ़ेंगे और आपकी नमनेस जो है आफ्टर फ्यू डेज के बाद ये कम होना शुरू हो अच्छी नींद में हेल्प करेगा? बहुत हेल्प करेगा। इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन कि अगर आप कहें कि आपकी नींद अच्छी है, उसके लिए बेहतरीन है। अच्छा, मैंने कुछ लोगों को ना ये वाली एक्सरसाइज बहुत करते देखा है, ये एक लेग पे इस तरह आप कोई 10 सेकंड के लिए होल्ड किए हुए, क्या होता है इससे? अच्छा, ये फील हो रहा है यहाँ से प्रॉपर Yes. एक खिंचाव सा। ये बेसिकली आपकी थाई की एक्सरसाइज है। थाई में आपके जैसा फटीक हो जाता है, जिस तरह ये स्पोर्ट्समैन है, आपने भागना है, दौड़ना है, आप बहुत फटीक हैं, खलियां पड़ी हुई, सो यू कैन स्ट्रेच योर लेग। ओके। आपके ये इससे आपके हिप जॉइंट और थाई के मसल को स्ट्रेंथन होती है, तो ये उसके रिलैक्स करने के लिए एक्सरसाइज है। पाँव के रेफरेंस से जो आप बात करी थी, उसमें भी एक मसाज का रोल बहुत ज़्यादा है। ठीक है। अगर आप ऑलिव ऑयल से करें, सेम विद द के थंब से करके आपने हील तक जाना है, तो उसमें बहुत सी बीमारियों के रेफरेंस से और नींद बहुत अच्छी आती है उससे। वाह, लें जी, रात के टाइम ये थोड़ी बहुत पाँव की आपने एक्सरसाइज करनी है और अच्छा सा लाइट हाथ से, जिस तरह से हमने हाथ का आपको बताया, यहाँ से शुरू करें यहाँ तक, यहाँ से शुरू करें यहाँ तक, पूरा मसाज करें ऑलिव ऑयल से। हल्का सा ऑलिव ऑयल लेना है और आराम से आप देखेंगे कि आपको नींद कितनी अच्छी आती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। वी होप के लोगों के बहुत सारे मसाइल इससे हल हो जाएंगे। डेफिनेटली यू विल फील द डिफरेंस, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच जी। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। हम सोशल मीडिया की इस दौड़ में एक जो चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा देखना शुरू की है, वो है जी, हम फेमिनिज़म पे बात किस तरह से कर रहे हैं। ये क्या है? फेमिनिज़म या फिर बराबरी की एक दौड़ है, बहुत ज़्यादा बाअसर और बहुत ज़्यादा जो ख़वातीन हमें नज़र आती हैं ना कि सोसाइटी में मूव कर रही हैं, मर्दों के शाना बिशाना हैं, लोग उन पे तनकीद भी कर रहे होते हैं, लोग कह रहे होते हैं कि ये तो मर्द के बराबर आने की कोशिश कर रही है, ये तो नहीं हो सकता। हकीकत इसमें क्या है? फेमिनिज़म बेसिकली है क्या? और इसके साथ साथ वो जो एक सोच एक हावी आती जा रही है कि वो जी औरत तो मर्द के बराबर नहीं हो सकती है, औरत अगर नौकरी कर रही है, औरत अगर पैसे कमा रही है, दर्जा अभी भी उसका नीचे ही है। तो कुछ चीज़ें जो है ना बड़े वाजे करने की ज़रूरत है कि ये बेसिकली है क्या। हम इसको बहुत ज़्यादा क्या कोई रॉन्ग साइड पे लेके जाना शुरू हो गए हैं? क्या इससे नेगेटिविटी फैल रही है? सोशल मीडिया पे जो एक इल्यूजन नज़र आ रहा है, एक खातून जिस तरह से अपने आप को प्रेजेंट कर रही है, वो नहीं करना चाहिए। मर्दों के बराबर एक खातून चल रही है। मेरे ख्याल से ये मोबाइल पे हम वीडियोस, रील्स जब देखते हैं तो वो ज़्यादा चीज़ें हमें नज़र आती हैं। फिर वो औरत मार्च, वो साइन बोर्ड्स, वो बड़े बड़े नारे जो हमने एक टाइम पे सुने, वो भी अभी भी ऐसे कुछ गिरोह हैं जो हमें वो गुफ्तगू करते नज़र आते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, इनकी हकीकत क्या है? फेमिनिज़म है क्या? हम आज के शो में इस पे बात करेंगे। हमारे साथ जी हमारी जो मेहमान मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ करा दूं जी। रूबी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, तो उनसे आज हमने ये ख़ास तौर पे पूछना है कि ये चीज़ें किस तरह से हमारी सोसाइटी में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रोल लेके आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम रूबी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ब्लेस्ड। आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है। मुझे ये बताइएगा, फेमिनिज़म बेसिकली है क्या? देखिए, फेमिनिज्म जब ज़हन में आता है तो ऑब्वियसली सबसे पहले खातून का जिक्र ज़हन में आ जाता है। फेमिनिज्म से हम इसमें आते हैं। अभी ये फेमिनिज्म बेसिकली जिसका कुछ टाइम से या कुछ सालों पहले हम कह लेंगे एकदम हमने शोर ज़्यादा सुनने में आया था। फेमिनिज्म की बेसिकली बात करें तो ये एक ऐसी तहरीक या ऐसी एक, अगर इसकी लघु मायने में जाएं तो ये है कि जेंडर इक्वालिटी पे, मर्द औरत को बराबरी के हकूक़ पे
جو ہے اس پہ بات کی جائے, اس کی تحریک چلائی گئی. بیسیکلی فیمنزم کا مطلب یہ کہ جس میں عورت کو بیسک جو اس کے رائٹس ہیں فنڈامنٹل وہ دیے جائیں. There's a کہ ہم اس کو کہنے کہ what is feminism, that's the feminism. ٹھیک ہو گیا. کہ جس میں آپ جینڈر ایکوالٹی پہ اس کو اس کے رولز دیے جائیں. ٹھیک ہے. چاہے وہ سماجی ہوں, معاشی ہوں, قانونی ہوں, ہیلتھ کے حوالے سے ہوں, اور پراپرٹی کے حوالے سے ہوں, یا کسی بھی اکارڈنگلی ایجوکیشن کے حوالے سے. بیسیکلی حقوق آ جاتے ہیں نا, حقوق سے ریلیونٹ آ جاتی ہے نا, کہ برابری دینی ہے. جینڈر ایکوالٹی پہ یہ دیکھے بغیر کہ اگر صحت کی ہم بات کر لیں تو, یا تعلیم کی بات کر لیں تو, یہ دیکھے بغیر کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے, اس کو برابری کا اس کو حق دیا جائے, بیٹے کو بھی بیٹی کو بھی, اور اس کے بعد پروفیشنل لائف میں کریئر میں بھی جا کے اس کو برابری کے حقوق پہ, اس میرٹ پہ, یہ دیکھے بغیر کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے, اس سے نکل کے آپ اس کو اس کے بیسک جو ہے اس کو رائٹ دینے کا, یعنی برابری کے حقوق کی بات کی جاتی ہے. سو فیمنزم غلط شکل کب اختیار کر گیا؟ کیا یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہوا؟ اگر ہم اس کے جائیں نا تھوڑی سی ہسٹری میں کہ اسٹارٹ کیا تھا 18ویں صدی میں, اس کی 3 ویو آئیں. جیسے اسٹارٹنگ میں اگر ہم بات کریں, ابھی ہم بات کر رہے ہیں یہ سوسائٹی کی, معاشرے کی, ایز اے مسلم ابھی ہم اس پہ نہیں آئے. تو یہ بات آئی کہ 18ویں صدی میں جب یہ تحریک چلائی گئی کہ عورتوں کو تعلیم کا اور بیسک رائٹس کا جو جیسے اس میں حقوق کے حوالے سے, یہ تب یہ چیز سٹارٹ ہوئی. جو چلتے چلتے کہہ لیں کہ 19ویں صدی میں اس نے زور پکڑا. شروع میں اس کی سیکنڈ ویو آئی, تھرڈ اس کی آئی 1960 70, اور فورتھ اس کی آئی جو ہم بات کریں 1990 سے جو آنورڈ ابھی تک چل رہی ہے. اس میں بیسیکلی جب یہ سٹارٹ اس کا لیا گیا تو نو ڈاؤٹ اس میں روٹس پہ اس کی اگر ہم جائیں تو اس میں بیسک رائٹس جو خواتین کے, جیسے ابھی ہم نے ڈسکس کی, جو ان معاشرے میں, مغربی معاشرے میں جو یہ اس کو بہت زیادہ تحریک نے زور پکڑا, اور جو چلتے چلتے کہیں نہ کہیں اس کی اگر جسے ابھی آپ نے کوسچن کی طرف آئیں گے جس طرح سے کہ مغربی معاشرے میں اس چیز کو غلط, کچھ مافیاز دیکھیں کوئی بھی کام غلط نہیں ہوتا, اس کو کچھ ایسے عناصر اس میں شامل ہو جاتے ہیں جو اس کو غلط پورٹرے کر کے جو اصل بیسک چیز, جو اصل وکٹمائز ہو رہے ہوتے ہیں, ان سے بھی ختم کر دیتے ہیں. اگر ہم اس میں جائیں ہسٹری میں, اب بات ہے کہ فیمنزم کی اگر بات کریں جیسے سوشل میڈیا پہ دیکھیے, اب جب آپ نے بات کی کہ حقوق کی, انسان اگر ہم جینڈر ایکوالٹی میں بات کر سکتے ہیں, ایکوالٹی پہ ہم فزیکل ایکوالٹی پہ کبھی بھی نہیں مرد عورت کی بات کر سکتے. یہ بات ہے حقوق کی جنگ کی کہ جو مرد کی نہیں, ادھر تو وہ طاقت والا وہ آنا شروع ہو جاتا ہے نا, ان سے کہ مرد اوپر ہونا چاہیے. خواتین نے بھی, ہم جیسے بعض ہم کہتے ہیں نا کہ بعض مرد جو ہے انہوں نے اس سوسائٹی کو جو ہے ڈکٹیٹرشپ یا لائک ڈومینیٹ ہونے کی کوشش کی. اسی طرح فیمنسٹ جو خواتین اپنے آپ کو کہتی ہیں, فیمنسٹ اگر بات کریں تو میرے خیال میں مرد نہیں, ہمارے معاشرے کا ہر مرد بھی وہ فیمنسٹ ہے جو سمجھتا ہے کہ عورت میں جس طرح اسلام میں عورت کو حقوق دیے گئے ہیں, وہ مرد بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی فیمنسٹ ہیں, ہم بھی اس کے حق میں. لیکن وہ فیمنسٹ, یا ہم بات کریں ان خواتین کی, یا جس طرح بھی آپ نے نیگیٹو اس میں بات کی, تو وہ میرے خیال میں سوسائٹی میں جس طرح سوشل میڈیا پہ اس کو غلط طریقے سے پورٹری کیا گیا, ہم میں سے میرے خیال میں اگر بیسک رائٹس کی بات کریں, ہم میں سے ہر کوئی فیمنسٹ ہے. لیکن اگر ہم بات کریں اس سوسائٹی کی, یا وہ جو ایک چیز غلط طریقے سے پورٹرے کر کے چند خواتین میں کہہ لیں, جس طرح سے مردوں میں اگر ہم بات کرتے ہیں کہ بات کریں کہ وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں, اگر ہم بات کریں کہ ایز اے فیمنسٹ ہم کہیں گے عورتیں سپیریئر, یہ بھی غلط ہے. غلط ہے, یہ بھی غلط ہے. بٹ ہوتا کیا نا کہ ہر جگہ پہ یہ چیز ایک ریئلائز کرائی جاتی ہے کہ خواتین صنف نازک کہا جاتا ہے, یہ کام نہیں ہو سکتا جی, یہ مرد کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا. یہ دفاتر میں دیکھ لیں, اصل میں اسٹل پڑھی لکھی جگہوں پر وہ چیز بار بار ریئلائز کرائی جاتی ہے. دیکھیے جب بھی کہیں پر بھی کسی بھی چیز میں خرابی آتی ہے یا بغاوت آتی ہے, وہ تبھی آتی ہے, یہ کوئی ایک دم سے چیزیں نہیں ہوتی ہیں. اس کی ہسٹری میں جائیں تو کہیں نہ کہیں وہ چیزیں دبتے 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 ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ پھر جو ہے وہ کہہ لیں کہ وہ ایک بلاسٹ کی صورت میں سامنے آتی ہیں. بات ہے کہ ہمارے اگر ہم اپنے سوسائٹی کے حوالے سے بات کریں ایز اے مسلم, ٹھیک ہے, اسلام نے تو فیمنزم کی بات کریں تو 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے تو عورتوں کو تمام حقوق دے دیے ہوئے ہیں جو آج جو ہے مغربی معاشرہ آج ان کو جو ہے وہ لاز بنا کے ان کو فالو کیا جا رہا ہے. ہم یہ بات کریں کاروبار کے حوالے سے, ہم بات کریں وراثت کے حوالے سے, ہم بات کریں ایجوکیشن کے حوالے سے, ہم بات کریں زندگی کو اپنی مرضی. اب دیکھیں لیکن کچھ حدود مقرر کی گئی ہیں, وہ عورتوں پہ نہیں وہ مردوں پہ بھی مقرر کی گئی ہیں.
اللہ تعالیٰ نے مردوں کے اور عورتوں کے سب کی اپنی اپنی باؤنڈری سیٹ کر دی ایگزیکٹلی. اور سب کو بتا دیا کہ تمہارے حقوق یہ ہیں، تمہارے حقوق یہ ہیں، تمہارے فرائض یہ ہیں. ہم لوگوں کو حقوق یاد رہتے ہیں، ہم لوگ فرائض بھول جاتے ہیں. خرابی یہ کہاں پہ آئی؟ ہمارے اسلام نے تو عورت کو جتنا مضبوط بنا دی ہے، اگر وہ بیٹی ہے تو اس کو باپ کے گھر میں اس کو مرد کو بیسیکلی پروٹیکٹر بنایا گیا. اسلامک حوالے سے ہم بات کریں، ہم بات کرتے ہیں کاروباری حوالے سے کہ عورتیں جو ہے گھریلو خواتین کاروبار نہیں کر سکتی. سب سے غلط میتھ ہے. ہماری جو ہے اسلام میں سب سے پہلی جو خاتون اول کی ہم بات کرتے ہیں، بالکل ہمارے پاس بہت بڑی مثال ہے. ان کی بات ہم کریں، انہوں نے کاروبار بھی کیا، جو آج کے دور کے بلینئر خاتون تھی اس ٹائم میں، انہوں نے کاروبار بھی کیا، انہوں نے اپنی طہارت کو بھی اور پاکیزگی میں ہمارے سامنے تو مثال ہے، رول ماڈل کہ جتنی ہم ان پہ بات کریں، وہ چاہے گھریلو ہو، چاہے اسلامک حوالے سے ہو، چاہے خاوند کا ساتھ دینے پہ ہو، چاہے کاروبار کرنے پہ ہو، چاہے پرورش پہ ہو، ہمارے پاس تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک رول ماڈل دے دی ہے. تو یہ سب سے پہلی بات کہ امپاورڈ ہم بات کرتے ہیں نا کہ عورتوں کو امپاورڈ کرے. بیسیکلی تو فیمنزم کا یہی مطلب ہے نا کہ عورتوں کو بیسک رائٹس میں جینڈر ایکوالٹی، اینڈ سیکنڈلی وومن کو امپاورڈ کیا جائے. خود اعتمادی سے بڑھتی ہے، ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے. بالکل بڑھتی ہے. دیکھیں جب آپ ایک گھر میں، اور میں ایک بات بتاؤں آنا، سوری ٹو سے، ہمارے معاشرے میں یہ جو غلط، جو پہلا ایک ہم بچوں میں یا بچیوں میں جو فرق آتا ہے نا، وہ سب سے پہلے ہمارے گھر سے آتا ہے. وہ بچوں میں ہم کہتے ہیں نا، بعد میں بلیم کریں گے، سب سے پہلے ایز اے مدر. بعضوں کا صرف آدمی نہیں. آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے، اور یہ ہر پڑھے لکھے گھر میں ہو رہا ہوتا ہے. بیٹے کو زیادہ پریفرنس دی جا رہی ہوتی ہے اور بیٹی کو کم سمجھا جا رہا ہوتا ہے. آپ کوئی بھی چیز جو اپنے گھر سے نکلیں گے، آپ سوسائٹی میں وہ ڈیلیور کریں گے، سوسائٹی نے آپ کو وہی آگے سے دینا ہے. جب پہلے قدم پر، اور اس میں اکثر میں نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات عورت کو جو ہے وہ دبا رہی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے دماغ میں کہیں نہ کہیں، وہ چاہے پڑھ لکھ جائے، کاروباری ہو جائے، کہیں نہ کہیں احساس کمتری ایک وہ ہوتا ہے کہ اس کے دماغ میں کہیں نہ کہیں یہ چیز چل رہی ہوتی ہے کہ شاید بیٹے کی ماں ہو کے مجھے یہ جو ہے یہ رائٹ ملے گی، بیٹے کی ماں ہو کے میں سوسائٹی میں، اپنی فیملی میں، اپنے ان لاز میں میرا ایک مقام بنے گا. اب جب وہ چیز چل رہی ہوتی ہے، وہی چیز چلتے چلتے وہ اپنی بیٹی کو اس پہ امپلیمنٹ کرنا شروع کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اسٹارٹنگ سے ہی ہمارے گھروں میں اگر ہم بغیر جینڈر ایکوالٹی کے ہم یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد دی، اس کو ہم نے صدقہ جاری ہے، اس کا ہم نے کل کو جواب دینا ہے، اس کی تربیت کا، چاہے وہ بیٹا ہے چاہے وہ بیٹی ہے. تو وہ گھر سے جب آپ ہمارا، مجھے جو لگتا ہے کہ پہلا جو ہو عورت کو نگلیکٹ کیا جاتا ہے، اس کو بیٹی کے روپ میں سے گھر سے کیا جاتا ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا. یہ بڑا اہم ٹاپک ہے. یہیں سے ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. بریک کے بعد جوائن کرتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. دین اسلام خواتین کو برابری کے حقوق دیتا ہے. بہت ساری جگہوں پر میرے خیال سے زیادہ جو ہے وہ پریفرنس دی جاتی ہے. بٹ جو روبی صاحبہ نے بات کی کہ مسئلہ تو ہمارے گھر سے سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ ہم بیٹے کو زیادہ پریفرنس دینا شروع کر دیتے ہیں، بیٹے کی ماں کو زیادہ پریفرنس دینا شروع کر دیتے ہیں. جس عورت کی صرف بیٹیاں ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ اوہ اس کو تو سائیڈ پہ رکھو. اب یہ بہت ساری چیزیں نا ہمارے اپنے گھروں سے سٹارٹ ہو جاتی ہیں. لیکن آج کامیاب مثالیں ہیں، اتنے کامیاب شاید کسی کے بیٹے نہیں جتنی بیٹیاں ہیں. تو پھر آپ کیا کر لیتے ہیں؟ انا وہی جس طرح ہم نے بھی بات کی کہ آپ اولاد پہ مجھے بتائیں کہ ہم ایز اے مسلم کہاں کہا گیا، ہر جگہ کہا گیا ہے آپ کی اولاد آپ کے لیے صدقہ جاری. کہیں نہیں لکھا ہوا بیٹا ہی، بلکہ مجھے لگتا ہے ایز اے مسلم اگر ہم واقعی فالو ان چیزوں کو کریں سب کچھ، تو جتنا ہمارے مذہب نے عورت کو پروٹیکشن، پیار، کیئر، توجہ، ہر چیز میں ایک سہولت دی ہے نا، کسی وہاں پہ سوسائٹی مذہب میں نہیں. نو ڈاؤٹ. خرابی کہاں سے ہوئی؟ ہم لوگ رہ رہے تھے برے صغیر پاک و ہند کے ساتھ ساتھ. یہ جو آج ہمارے کچھ کہہ لیں کہ غلط، وہ جو ہم ابھی جس میتھ پہ بات کر رہے ہیں، اور جو ہم لبرل فیمنزم کی بات کر رہے ہیں نا، وہ تو دور جاہلیت کی بات ہے. عورت کو تو اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام، اتنی زیادہ ایک وہ کہہ لیں گے امپورٹنس دی ہے. اصل بات سمجھنے کی ہے. جب آپ برے صغیر پاک و ہند میں ہم رہ رہے تھے، ہم نے وہی کلچر اپنے پہ اپلائی کر بالکل. جہاں پہ عورت کو کہا سمجھا جاتا تھا کہ عورت ذات کو ایک وہ کہہ لیں کہ تھوڑا نیچے درجے کا میں سمجھا جاتا. اچھا وہی چیز ہم نے اپنے گھروں میں امپلیمنٹ کرنی شروع کر دی. اسلام نے تو دیکھیں کہیں پر بھی اگر آپ سمجھیں نا، تو بیٹی کی اگر ہم وراثت کی، ہمارے ہاں سوسائٹی میں آج بھی بہنیں بیٹیاں غیرت یا پسند کی شادی اسے نکلیں گے، تو وراثت میں اگر کسی بہن بیٹی نے اپنا حصہ مانگ لی ہے
تو اس سے بائیکاٹ سوشل بھی کر دیا جاتا ہے. اس کو کہا جا رہا ہوتا ہے کہ اس سے تو مرنا جینا ختم. بیٹا پسند کی شادی کر لے کوئی بات نہیں, بیٹی نے پسند کی شادی کر لی تو پورا خاندان تانے دینے بیٹھ چیزیں اس میں چل رہی ہیں نا. غیرت صرف مرد میں نہیں, میں نے جس طرح بھی بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے بھی وہی باؤنڈریز رکھی ہوئی ہے اور مرد کے لیے بھی باؤنڈریز رکھی ہوئی ہیں. اصل بات سمجھنے کی ہے. ہمیں اپنے حقوق تو سب کو یاد ہے, اپنے فرائض بھولے ہوئے. بالکل. کوئی کسی کے حقوق میں سے اس کے حقوق نہ لے, اپنے اپنے فرائض ادا کرے, سوسائٹی معاشرہ تبھی مضبوط چلتا ہے. بٹ روبی صاحبہ ایک چیز نا جو شاید یہاں پہ مجھے مینشن کرنی پڑے گی, سوشل میڈیا نے بہت غلط طریقے سے چیزوں کو پورٹریٹ کیا ہی. اگر آپ بات کریں جس طرح ابھی کہاں پر یہ کچھ عرصے سے جس طرح میں نے بات کی کہ آپ نے ہر بندہ جو ایک فیمنزم کو, اگر آپ کسی کو اب نام لے دیتے نا فیمنزم کا, آپ فیمنسٹ ہیں, تو وہ فوراً ذہن میں نا دوسرے کے غلط امپیکٹ آئے گا. غلط امپیکٹ, یہ تو وہ عورت ہے جو کہتی ہے کہ جی مجھے گھر سے وہ مادر پدر ماحول دے دیں, مجھے کوئی پوچھنے والا نہ ہو, میرا باپ. اور وہ پھر ایک جو تحریک چلی, وہ نعرے لگائے گئے, وہ سائن بورڈز پکڑے گئے, وہ چند ہماری, میں تو ان کو کہتی ہوتی چند وہ موم بتی والی آنٹی ہے جو پلے کارڈ لے کے, ان کو جا کے دیکھیں تو صحیح. آپ بات کرتی ہیں کہ جو ان کے چکروں میں ان عورتوں کے ساتھ جن کے ساتھ واقعی چاہے وہ ڈومیسٹک وائلنس میں بات کریں, چاہے وہ وراثت پہ بات کریں, اب ان لوگوں نے ایک لفظ بڑا غلط اٹھایا کہ جی میرا جسم میری مرضی, جس کو اتنے غلط طریقے سے انہوں نے پورٹری کیا گیا. اگر ہم اس کی جائیں جس طرح سے ہمارے ہاں گھریلو تشدد پہ اگر ہم بات کریں, ٹھیک ہے, ہمارے ہاں خدا نخواستہ بہت سی خواتین ہماری بچی ہیں جو ہے ریپ اس میں وکٹمائز ہوتی ہیں, ان کی بات کریں. یہ ایک وہ سلوگن انہوں نے غلط طریقے سے اٹھا کے اس کو غلط طریقے سے پورٹری کیا گیا. اسلام میں اگر آپ بات کریں نا کاروبار کرنے کی یا معاملات کی, تو کہیں یہ نہیں کہا گیا, ہمیشہ یہ کہا گیا, بیسک رائٹس بتائے گئے ہیں, ناپ تول میں کمی نہ کرو, جھوٹ نہ بولو. یہ وہ تمام چیزیں ہیں کچھ جو صرف مرد کے ساتھ نہیں منسوب کی گئی, یہ ہر اس کاروباری انسان کے ساتھ منسوب ہیں جو بھی کاروبار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, جس میں ابھی ہم نے جیسے بات کی عورتوں کو امپاورڈ کرنے کی, تو ہمارے مذہب نے تو سب سے پہلی ہماری خاتون اول وہ خود اتنی امپاورڈ تھی. امپاورمنٹ پہ اگر ہم بات کریں نا, سوشل میڈیا نے غلط استعمال کر کے, اب اس میں ہم بات کریں تو ہمارے ہاں معاشرے میں وہی چیزیں جو چلی آ رہی تھیں آج بھی عورتوں کو کیوں اپنے حقوق کے لیے باہر نکلنا پڑتا ہے. سوال یہ ہے کہ آپ چھوڑ دیں, آج کی عورت نا تشدد کا نشانہ بھی بن رہی ہے. میں آپ سے وہی بات کروں کہ کہیں نہ کہیں وہ کمپلیکسز ہمارے ذہن میں آج تک موجود ہیں. یہ پڑھ لکھ گئی ہے, اب یہ اب گھر میں نہیں ٹکے گی, یہ نہیں گھر سنبھال سکتی. پڑھی لکھی عورت پھر وہ کاروبار بھی کر رہی ہے, وہ امپاورڈ بھی ہے. ہمارے ہاں یہ بھی غلط مت ہے کہ عورتوں کو کنٹرول کرنا ہے تو ان کو معاشی طور پر مضبوط نہیں ہونے دینا. اور بہت سارے لوگ عورت جی, اور بعض اوقات میں اگر بات کروں تو پھر ایک کامیاب عورت کے پیچھے بھی ایک مرد ہے. بے شک, وہ سب سے پہلے اس کے باپ کی صورت میں, پھر اس کے خاوند کی صورت میں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہماری ہر سوسائٹی میں یا ہر جگہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم کہیں گے ہماری بعض اگر بات کریں تو بعض اوقات بعض مردوں کے ساتھ بھی بہت زیادتی ہو رہی ہوتی ہے, معاشی طور پر بھی, گھریلو طور پر بھی. اصل بات سمجھنے کی ہے کہ آپ بیسک اپنے رائٹس کو سمجھیں, دوسرے کے رائٹس کو سمجھیں, اور سب سے پہلے اپنے اپنے فرائض کو سمجھیں. اگر آپ ایز اے وومن, آپ ایز اے میل ایک گھر میں دیکھیں کوئی بھی چیز, جو لڑکا یا لڑکی گھر میں, لڑکی اسپیشلی مدر کو دیکھے گی اور بچہ خاص کر جو اپنے باپ کو کرتے دیکھا ہے, اگر وہ شروع سے دیکھ رہا ہے کہ گھر میں ایک اس کی ماں کو وہ ذلیل کیا جا رہا ہے, اس کی ماں کو دبایا جا رہا ہے, اس کی بات کو اہمیت نہیں دی جا رہی, نیگیٹو ماحول ہے. اب بہت کم مرد ہوں گے جو اس چیز کو پازیٹیولی لے کے چلیں گے کہ نہیں, میں نے کل کو اپنی وائف پہ یا اپنی بیٹی پہ یا بہن کو یہ ماحول نہیں دینا. بالکل ایسے میجورٹی وہی چیزیں, وہی گھٹن. آپ دیکھیں انا, یہ کہیں نہ کہیں ہمارے نا, میں آج اگر بات کروں تو مجھے تو ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ آپ کے گھر کے براٹ اپ پہ یہ چیز بڑی کاؤنٹ کرتی ہے. آپ جو گھر میں بچے کو ہیلدی ماحول دیکھیں گے, اگر ایک بیٹا شروع سے گھر میں دیکھ رہا ہے کہ باپ بیوی کو عزت دے رہا ہے, بیٹی کو عزت دے رہا ہے, باہمی مشاورت ہے, دیکھیں ہر گھر میں 100 لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. بچوں کو کبھی اس میں منصف نہ بنائیں. آپ لوگ سٹارٹ سے ہی ان کے دماغ میں جب یہ چیزیں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں, بیٹی کو جب آپ شروع سے ہی دبایا جا رہا ہوتا ہے. ہمارے گھروں میں تو یہاں تک یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ گوشت کا کوئی بہترین حصہ ہے نا, تو وہ بھی کہا جا رہا ہوتا ہے کہ بیٹی کے لیے, بھائی کے لیے رکھ دو. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو لاشعوری طور پر آپ کی مینٹل ہیلتھ کو یہیں سے ڈسٹرب کر کے, اور آپ کو کہیں وہ چیزیں دب جاتی ہیں, کہیں وہ احساس کمتری بن جاتی ہے, کہیں وہ احساس برتری بن جاتی ہے. بالکل ایسے, کہیں وہ معاشرے میں بغاوت کی صورت میں چیزیں آتی ہیں, اور کہیں پر وہ بہت دبی ہوئی چیزیں نظر آ رہی ہیں.
آج بھی ہمارے معاشرے میں عورت کو بیسک رائٹس کے لیے بہت سی گھروں میں بچیوں کو اس لیے اچھی تعلیم نہیں دی جا رہی ہوتی ہائی پروفیشنل کہ ہم اس پہ اتنا پیسہ کیوں لگائیں جا کے تو اگلے گھر کی نسل کو سنوارنا. آپ نے دیکھیں کہ ایک آپ اور اگلا گھر کیا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بھئی جو تھا اب اپنے باپ کے گھر کا رہی اب تم نے یہ گھر سنبھالنا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ سوسائٹی میں نیگیٹو اور بغاوت میں لے کے جا رہے ہیں. اگر آپ یہ پازیٹیولی ہر جس طرح سے اب بات کریں بعض اوقات مرد کو اللہ تعالیٰ نے نا ہر ایک کی ذمہ داری ڈیفائن کر دی بالکل کہ آپ ایک معاشی طور پہ ہم اگر بات کرتے ہیں کہ جی مرد کو اسلام نے کیوں افضل دیکھیے افضل کوئی اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں میں عورت کو افضل بنا دیا بعض میں مرد کو کیونکہ اس پہ معاشی تھوڑی ذمہ داری زیادہ ہے عورت کی نسبت. عورت کو گھر کے حوالے سے کہ اس کو گھر کے اس میں مضبوطی میں دے دیا. اب وہ ہم بات کریں عورتیں گھروں کو بھی مینیج کر رہی ہیں اپنے آپ کو کاروبار بھی لے کے چل رہی ہیں. صرف اگر ہم یہ کہیں کہ مرد یہ کہ صرف میں معاشی طور پہ مضبوط ہوں میں عورت کا گھر میں میرا تو کام ہی نہیں ہے کہ میں ڈومیسٹک ورک میں عورت کا ہاتھ بٹاؤں یا نہ کیوں نہیں کریں گے آپ یہ بات. اگر ہم بات کریں ہم جس مذہب سے اور ہم جس نبی کی امتی ہیں تو وہاں ہمیں تو سکھایا ہی یہی گیا ہے. بالکل بالکل چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو. بالکل ایسے ہی کچھ آپ کی باتوں سے میں نے کیا اندازہ لگایا کہ ہمارے گھر کا ماحول بہت میٹر کرتا ہے. بالکل. گھر میں کوشش کیجئے سب سے پہلے ہمارے لیے جو ہماری فرسٹ انسپریشن ہوتے ہیں نا ہمارے پیرنٹس ہوتے ہیں. اگر آپ کے باپ آپ کے والدین میں اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے آپ کے فادر آپ نے بچپن سے یہ دیکھا کہ آپ کی ماں کو عزت دے رہے ہیں اس کی بات کو اہمیت دے رہے ہیں اس کو رسپیکٹ دے رہے ہیں اس کا خیال رکھ رہے ہیں گھر میں اس کی اہمیت ہے تو وہ چیزیں خود بخود آپ کے بچوں میں کنورٹ ہوں گی. ایک ہیلدی معاشرہ بنے گا. بیٹے کو پتہ ہوگا کہ میرا باپ جو تھا وہ میری ماں کو اس طرح سے اہمیت دیتا تھا اس کی بات گھر میں مانی جاتی تھی اس کی بات چلتی تھی. اب ہم نے اپنے بچپن سے دیکھا نا ہمارے والد صاحب نے تو جو اماں نے کہہ دیا وہی ہونا اور ان کی بات سے کوئی نہ ہی نہیں ہے. مطلب اچھا جس گھروں میں رسپیکٹ دی محبت دی نا جہاں پر ہیلدی ماحول ہوتا ہے نا میری بیٹی ان کو بڑے اچھے سے پتہ ہے کہ اگر ماما نے نہ کر دی ہے نا تو وہ بابا کی طرف سے بھی نہ ہے اور اگر ان کی طرف سے ہاں ہے تو وہ ان کی طرف سے بھی ہاں. اگر جب آپ کے گھر میں یہ ایک ہیلدی بانڈنگ نظر آتی ہے نا بالکل تو وہی چیزیں آپ کے بچوں میں نظر آتی ہیں. اور اسپیشلی ایک بات آج ہم فیمنزم پہ بات کریں تو میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ خدا کے لیے اپنی بیٹیوں کو جہیز بھر بھر کے نہ دیں قرضے نہ اٹھائیں. ان کو وراثت میں اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنے اختیارات دیے ہوئے ہیں آپ کے پاس اتنے وسائل ہیں ان کو وراثت شادی نہیں ہوتی نا جہیز نہ دے تو ان کو وراثت میں حصہ دیں. ہم وراثت کے وہ جہیز کے نام پر اپنا بال بال قرضے میں ہم باندھ لیں گے لیکن جب بات آتی ہے نا وراثت کی اگر آپ اپنی بہن بیٹی کو آپ کے پاس اتنے وسائل ہیں تو اس کو جو میرے رب نے کہا ہے نا اس کو وہاں سے آپ امپاورڈ کریں اس کو اس میں معاشی طور پر مضبوط کریں. عورت دیکھیں آٹومیٹیکلی باپ کے گھر سے بھی مضبوط ہو گئی خاوند کے بھی اس سے مضبوط ہو گئی بیٹے کے ساتھ بھی. ہمارے معاشرے نے بگاڑ ہم نے خود کی ہے. اب آپ دیکھیے کاروباری حوالے سے بھی بات کریں پروفیشنل حوالے سے بات کریں کہیں نہ کہیں عورت کو ہر جگہ پہ جو ہے نا وہ دبایا جا رہا ہوتا ہے. آپ دیکھیں آپ اس سوسائٹی میں ہم سب چل رہے ہیں اگر کوئی عورت کسی کیریئر میں بھی مضبوط ہے تو وہ اس کو اس چیز پہ دبایا جا رہا ہوتا ہے. عورت آتے اس نے یہ کرنا ہے اس کو میرٹ پہ آ کے بات کریں. جینڈر ایکوالٹی یہ ہے. بالکل ایسے ہی ہے جی. تو یہ معاشرے میں ہم چیزیں دیکھتے بھی ہیں آبزرو بھی کرتے ہیں اور بہت جگہوں پہ جہاں ہمیں بگاڑ نظر آ رہا ہوتا ہے وجوہات اس کے پیچھے ہی ہوتی ہیں. تھینک یو سو مچ روبی صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.